اچھا جی، السلام علیکم. یہ کل کے لیکچر میں نا دو باتیں بڑی امپورٹنٹ جو تھیں وہ رہ گئی تھیں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ یا وہ وحی سے بات کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ، یا پھر وہ حجاب کے پیچھے سے، ایک پردے کے پیچھے سے. تو وہ جو ہے یہ والی آیت ہے، یہ 42 کی 51 ہے، آپ لکھ لیں اور اس کو بھی دیکھ لیں. یعنی یہ اس کے لیے اتھینٹسٹی کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا نہیں، دیکھ کوئی سکتا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے ما کانا لبشر، کسی بشر کے لیے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ سکے، سوائے اس کے کہ وہ حجاب کے پیچھے سے یا کسی. اور وہ جو برننگ بش والی بات ہے، سوری میں نے کہا سورہ طٰہٰ میں نے سوچا تھا شاید تو وہ سورہ طٰہٰ میں نہیں ہے، وہ جو برننگ بش کا قصہ ہے بہت جگہ پہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو اس میں بڑی خوبصورتی سے وہ سارا ان کا ڈائلاگ ہے سورہ طٰہٰ میں. لیکن یہ جو برننگ بش ہے یہ ہے جی 28 کی 30ویں آیت، 28 سورت نمبر ہے اور اس کی 30th آیت ہے. 28 کی 30 جی بہت ہی خوبصورتی سے یہ بالکل ویوڈ جیسے تصویر دکھا کے وہ جو اس والی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ کل کے اس کے لیے تھا. اچھا آج ہم وہ جو ہمارا ریکارڈ نہیں ہوا تھا لیکچر، میں نے کہا کہ آج وہی کر لیں گے، آج ویسے ہی بندے کام آ گئے. چلیں ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں یہ تھا جی کہ جو ہے ایک دن ایک ڈیلیگیشن آیا یہودیوں کا. یہودی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی وہ کرتے تھے، پریجڈس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہی بیچ میں آنا چاہیے تھا. دیکھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ ایٹ لیسٹ 1400 ایئرس تک ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل، دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق اور اسماعیل، پتہ ہے نا. اچھا اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں سے 1400 سال تک مسلسل پیغمبر آتے رہے، اور ان کی بک میں یہ بھی پریڈکشن تھی کہ ایک رسول ابھی آنا ہے جو کہ آخری نبی ہوگا، اور وہ صحرا کے یعنی کہ ڈیزرٹ ٹائپ کی جو جگہ ہوگی وہاں پہ آئے گا. یہ ان کی پریڈکشن تھی ان کی. تو اس لیے وہ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے تھے کہ وہ لاسٹ رسول آئے گا تو پھر ہم اس کو فالو کریں. تو جب وہ بنو اسماعیل میں آ گیا، ایک ہی پیغمبر آیا بنو اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور وہ ہزاروں سال کے بعد آیا. اور وہ کون تھے؟ وہ صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اسماعیل کی اولاد میں سے آئے. اب آپ دیکھیں کہ ایک اتنی لمبی 1400 ایئرس تک آتے رہ رہے ہیں رسول، اور ایک یہ اسماعیل علیہ السلام ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آیا، 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 ادھر پہنچ گئے ہیں. یہ 1400 تک آتے رہے ہیں. اس کے بھی 600 ایئرس کے بعد 1400 تک وہاں آتے رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. جب 600 ایئرس مزید گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر آ گیا، اور یہ تو ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے تو کہا وہ بھی ہمارے میں سے ہی آنا چاہیے تھا. یہ تو جبرائیل کو غلطی لگ گئی ہے، وہ جبرائیل کے دشمن بن گئے، جبرائیل علیہ السلام کے وہ دشمن بن گئے کہ یہ غلطی سے لے گیا وہاں پہ وہی، یہ بھی ہمارے اندر ہی ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیوں وہ پریجڈس تھے؟ وہ اس لیے پریجڈس تھے. تو اب جب وہ آ گئے اور انہوں نے ساری باتیں ٹھیک کرنی شروع کر دی، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے، حالانکہ پریڈکشن موجود ہے، لیکن وہ نہیں مان رہے ان کو. اور ان کے خلاف وہ پہلے تو ان کے یہ کہ صبح سے بیٹھ جاتے تھے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور کہتے تھے دیکھو ہم سن رہے ہیں. شام کو کہتے تھے نہیں ہم نے سارا دن غور کیا، کوئی اتنی خاص بات نہیں یہ بندہ کر رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے
کہ عرب کے اندر ان یہودیوں کا جو یہودیوں کو سارا عرب بہت اوپر کا گریڈ دیتا تھا، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس 3 الہامی کتابیں ہیں، 3 الہامی کتابیں، توریت، زبور اور انجیل، 3. تو کہتے تھے بہرحال ہیمنلی جو وہ ہے ریویلڈ جو بکس ہیں ان کا علم بہرحال ہمارے دنیاوی علم سے بہت بہتر ہے، تو یہ اس لیے بہت بہتر قوم ہے. ٹھیک ہے، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تھا بھاگ کے جاتے تھے یہودیوں کے پاس، مسلمان بھی جاتے تھے، مسلمان بھی چلے جاتے تھے اسی اس میں کہ بھئی یہ 3 کتابوں کو وہ ماننے والے ہیں. اور اوپر سے ہمیشہ سے یہودی اکنامکلی بڑے ساؤنڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی باتیں مانتے تھے لوگ سارے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ اس کو یہ واقعی میں کوئی ہے بھی ہے کہ ایویں ہی ہے، اس کو کیا، ان کو چیک کرنے کے لیے کوشچنس کرتے تھے. تو ایک دن ایک ڈیلیگیشن آیا یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، اور انہیں کہنے لگا کہ آپ ہمیں نہ 3 باتوں کا جواب دے دیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ ہاں وہ ہیں، پیغمبر ہیں. ایک آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہوتی ہے، ایک آپ ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ سارے عرب میں کہانیوں کی طرح بڑا مشہور تھا، اور سارا زور اس پہ ہوتا تھا وہ 8 تھے کہ 10 تھے کہ وہ 6 تھے کہ 5 تھے کہ کتنے تھے، اس پہ ان کا سارا زور ہوتا تھا. جو مورل آف دا سٹوری اصل ہے اس پہ کوئی کسی کا دھیان نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، آپ کو کیا پتہ ہے، اور ذوالقرنین کے بارے میں کیا پتہ ہے آپ کو. ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ تھا، اور وہ بڑا اللہ والا بادشاہ تھا، بڑا جسٹ رولر تھا، یہ سارا کچھ یہ بھی انہیں پتہ تھا، کیونکہ ان کی توریت میں تو ہسٹری بے حد ہے، بہت زیادہ ہسٹری ہے. تو ان کو تو پتہ تھا. انہوں نے کہا پوچھتے ہیں نا اس کو پھنساتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے، اس نے تو توریت نہیں کبھی پڑھی، تو اس کو کیا پتہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو پھنساتے ہیں ذرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، 3 باتوں کا جواب نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا میں کل بتا دوں گا، انہوں نے کہا میں کل تمہیں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ پکڑ کی، 15 دن تک وہی نہیں آئی. اور وہ بیچارے ایک تا بندہ کہتا ہے منہ چھپاتا پھرتا ہے بندہ کہ میں نے تو کہا تھا کل بتا دوں گا، اس کا مطلب ہے یہ ایویں ہی ہیں، یہ دیکھو آج بھی نہیں بتایا اس نے کچھ. شام ہوتی تھی پھر لوگ پوچھتے تھے کچھ بتایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے تھے نہیں آج بھی نہیں بتایا. 15 دن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پینلائز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. اور اس کے لیے ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں تم نے کہا تھا. یہ ہے جی 18 کی سورہ کہف کی 23ویں آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں اس کو کل کر لوں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ آپ کہیں انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے وہ ہر وقت تو الحمدللہ انشاءاللہ واللہ واللہ کرتا رہتا ہے. او بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی بات کے لیے یہ نہ کہنا میں کل کر لوں گا، انشاءاللہ کہنا ہے. اس نہ انشاءاللہ کہنے کی سزا کتنی لمبی اللہ نے 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. مطلب کہ یہ ایک بندہ وہ ہوتا ہی ہے نا کہ ہائی میں نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا، آج بھی نہیں جبرائیل آئے، کل بھی 15 دن گزر گئے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں تم نے انشاءاللہ کہا تھا انہیں. انشاءاللہ کہنا، خبردار آئندہ کبھی یہ نہ حرکت کرنا کہ تم انشاءاللہ. اس میں یعنی یہ تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، صرف ہمیں سب کو بھی، یہ پوری انسانیت کے لیے یہ تو قرآن حکیم یا ایھا الناس ہے نا. تو پوری اچھا جی اب کیا ہوا کہ جب پتہ چل گیا ان کو، وہی آ گئی. سورہ کہف کے اندر ان تینوں چیزوں کی 2 چیزوں کے جواب ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے روح کے بارے میں، یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے. امر کا کیا مطلب ہے؟ روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، انہیں کہو اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے. امر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. اللہ نے تو کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے، ہو جانا ہے. اس کام نے کن کہنا ہے، اللہ نے تو ہر کام نے ہو جانا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اللہ نے کہا
کہ انہیں کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، امر کو حکم سمجھیں، امر کو یعنی کہ ایک جب بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد فرشتے کہتے ہیں جب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کون، مطلب اس کو پھر روح اس کے اندر پھونک دیتا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ لیونگ ہو جاتا ہے نا، ہلنے جلنے لگ جاتا ہے. تو یہ ہے بات کہ اللہ نے انشاءاللہ کو اتنا امپورٹنٹ کہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب وہ اس کا پہلے تو سورہ کہف کے اندر، اس سورہ کہف کے اندر سارا کچھ ہے کہ وہ انہوں نے پورا پھر قصہ سنایا. اللہ نے کہا کہ جو قصے تم نے سنے ہوئے ہیں نا پہلے سے، ڈونٹ گو. اللہ نے کہا کہ فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرن، تم ان کے بارے میں سوائے ایک ہلکی پھلکی بات کے بہت زیادہ بات نہ کرنا، اور نہ ہی ان سے کبھی جا کے پوچھنا، نہ ان سے فتوے لینا جا کے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی ساری بک کے اندر ہیرا پھیری کر لی ہوئی تھی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہف کے لوگوں کا، جو جتنے وہ ینگسٹرز تھے، کچھ ینگسٹرز تھے، وہ سارا تو قصہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یا نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھ لیں سورہ کہف میں. تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں، میں جو تمہیں قصہ بتا رہا ہوں، اسی کو سننا ہے تم نے. ان کے پاس اس کی اتھینٹسٹی کے لیے نہیں جانا، اور ہلکی پھلکی ان کے متعلق بات کرنا، بہت زیادہ ان کے اندر گھسنے کی بات نہیں. دیور سم ینگسٹرز جو کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، ہمارا بادشاہ بھی غلط کر رہا ہے، ہمارے پیپل لوگ بھی، سوسائٹی ساری غلط کر رہی ہے کہ یہ بتوں کو اس طرح سے وہ کریں اور اللہ کے شرک کریں، ہم نے تو یہ حرکت نہیں کرنی. تو ظاہر ہے جو کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے، اب سمجھ میں آئی، جو کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے اس کے پیچھے پبلک بھی لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے پولیس بھی لگ جاتی ہے، اس کے پیچھے بادشاہ بھی لگ جاتا ہے، پوری اس کے لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے. وہ انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم تو بچ نہیں سکتے، ہم ینگسٹرز ہیں، وی ہیو نو پاور ٹو، ان کو آگے سے ہم ریٹیلیٹ کرنے کی ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، چلو ہم جا کے بھاگ کے چھپ جاتے ہیں غار میں. تو وہ جا کے ایک غار میں چھپ گئے، اس غار کا نام کہف تھا، اس میں جا کے وہ چھپ گئے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو سلا دیا. 300 نہیں 300 سال سے زیادہ تھا، 309 سال تھا شاید، ہاں وہ بھی اسی میں ہی ہے، سورہ کہف میں آپ کو مل جائے گا. تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. اب اللہ تعالیٰ سلا دے کسی کو، یہ قومے میں نہیں چلے جاتے، قومے میں چلے گئے. اللہ نے ان کو 309 سال کے لیے قومے میں ڈال دیا، اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے. جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کتنی دیر ہم سوئے رہے بھائی. تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میرا خیال دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں، تھوڑا سا سوئے ہیں. اس نے کہا یار بھوک لگی ہوئی، جاؤ کھانا لاؤ، اور لیکن دھیان سے جانا اور کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم یہاں چھپے ہوئے ہو. اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں واپس اپنے دین میں بلا لیں گے یا تمہیں مار دیں گے. تو وہ گئے، جو گیا بندہ اس کے ہاتھ میں جو کوئن تھا وہ 309 ایئرز پرانا تھا. اب گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی، وہ شرک سے ختم ہو چکی تھے، شرک انہوں نے چھوڑ دیا ہوا تھا، اور وہ کوئن بھی بدل گیا ہوا تھا. جب رجیم چینج ہوتی ہے تو کوئن بھی چینج ہو جاتے تھے. وہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی تصویر کوئن پہ لگنے لگ جاتی. تو وہ جب دکاندار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنا پرانا کوئن ہے، یہ تمہارے پاس کدھر سے آیا. اس سے انہیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو وہ لڑکے بھاگے تھے، جو جا کے کہیں غائب ہو گئے تھے، یہ تو وہ اس زمانے کا کوئن ہے. اس کے اوپر پھر ساری پبلک آ گئی بھاگ کے، اور وہ ان کو یعنی کہ وہ کرنے کے لیے کہ بھئی اچھا تم یہاں پہ ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت پھر ڈیڈ کر دیا، فوت ہو گئے وہ. اور پھر وہ جو ہیں وہ سارے لگ پڑے. ایک کتا بھی تھا ان کا. یہ دیکھیں اس کتے کے لیے جو اس قدر وہ کتے کا نام لے لیا، ناپاک ہو گئے فلانا، یہ وہ ایسی کوئی بات نہیں. کتا قرآن حکیم میں، اور اس کا ذکر کن کے ساتھ ہے؟ دا کمپنی یو کیپس. یو آر ریکگنائزڈ بائی دا کمپنی یو کیپ، ایسے ہی ہے نا. تو وہ کتا جو میں نے اپنی بک ہے نا اس میں میں نے یہی کہا، میں نے کہا وہ بچوں کو کہتا ہے کہ پتہ ہے نا میرا ذکر کس کے ساتھ ہے؟ اصحاب کہف کے ساتھ ہے. میں اتنا امپورٹنٹ چیز ہوں، اتنی امپورٹنٹ مخلوق ہوں اللہ کی. تو یہ بات ہے کہ اس کا ذکر ہے.
साथ कि वो उनके बाहर वो जो है वो अपने हाथ ऐसे फैला के और बैठा हुआ था और वो सारा, और फिर वो भी यानी कि उसका जिक्र भी उनके साथ है। तो वो फिर उनके ऊपर मस्जिद बनाओ जी, फलाना बनाओ और करने, सिर्फ इस बात के ऊपर जोर है इन अरब्स का या इन हिस्टोरियंस का कि वो 7 थे कि 8 थे, 9वां उनका कुत्ता था कि वो 5 थे कि 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, इस बात के ऊपर। तो अल्लाह ने कहा कि ये इस किस्म की बातों में नहीं पढ़ना। जो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि यू हैव टू बी स्टेड फास्ट, आपको जम के अपने मौक़िफ़ पे, अगर आपका मौक़िफ़ सही है, आपका थिंकिंग जो है वो सही है, तो उसके ऊपर आपने पक्के होके जम के बात करनी है। ये इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो यू जस्ट डोंट गो टू देम, डोंट आस्क देम एनीथिंग। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा। ठीक है, ये है जी उसकी आयत सूरह उसकी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ना तो आप शुरू से लेके सूरह कहफ की तो यहाँ तक आ जाएं 22 तक, तो ये आपको सारा किस्सा वैसे ही पता चल जाएगा, वैसे भी पता ही होगा। हाँ जी, ये हाँ जी, पता है ये तो। अच्छा जी, कल वाला हाल नहीं। हाँ जी कल वाला हाल नहीं। अच्छा जी, अब आगे अच्छा, अब एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ में बात की, और एक बात और की। अभी नेक्स्ट किस्सा सुनाने से पहले ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और बात की। जुल्करनैन का किस्सा भी इसी में ही है, लेकिन वो जुल्करनैन का किस्सा सुनाने से, और मूसा अलैहिस्सलाम का भी शायद इसमें है एक वो जो क्या पता नहीं, बहरहाल है सही है किसी का। उससे पहले एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी हुई है, वो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, और वो है 18 की 32 आयत से शुरू होती है और वो जाती है जी ये है जी जाती 44 तक। 32 से शुरू होके 44 तक जाती है ये वही मिसाल। और ये मिसाल क्या है? ये मिसाल ये है कि 2 बंदे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं इनको ना 2 बंदों की मिसाल बताऊं। एक जो उनमें से था उसके लिए हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हमने उसके लिए 2 बड़े बड़े बाग बनाए हुए थे। और वो जो ये पहले हो गया। जी मैं ये कह रही हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाए, ताकि कोई बात नहीं, रिपीट तो सारा कुरान ही होता रहता है। तो वो 2 बाग बनाए हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है मैंने बनाए हुए थे उसके लिए 2 हमने बनाए हुए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो क्या बनाया हुआ था? इतने वो ज़बरदस्त बाग थे कि उनके गिर्द जो फेंसिंग करनी थी ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है मैंने इसके खजूर के दरख्त लगाए हुए थे। ठीक है, खजूर के दरख्त, उसके फेंसिंग के तौर पे खजूर के दरख्त थे। फिर उसके अंदर जो सर्कल था वो था अंगूरों की बेलों का, और उस पे वो जो अम्ब्रेला टाइप की वो स्ट्रक्चर बनाते हैं लकड़ियों का, वो बना हुआ था, और उसके ऊपर सारे अंगूरों की बेलें लगी हुई थी। दूसरा सर्कल ये था। और सेंटर में क्या था? सेंटर में ये जो सब्जियां और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ज़राअत की चीज़ें, वो लगाई हुई थी सेंटर में। और इरिगेशन सिस्टम उसका इतना बेहतरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है हमने बनाया हुआ था कि उसके दरमियान में वो नहरें ऐसे चल रही थी ताकि किसी को कभी कोई पानी की प्रॉब्लम ही ना पड़े। और वो जो सारा बाग है बेशुमार फल देता था, कभी उसमें कोई नक्स नहीं पड़ता था, कभी उसको ना कीड़ा लगता था, ना उसको कभी पानी की कमी होती थी, बेशुमार फल देता था। अब वो जो उसका मालिक था, अब देखिए इंसान जो है, वो इंसान की क्या खसूसियत बताई है कि जब उसको बहुत मिल जाता है रिज्क तो उसका ये घूम जाता है भेजा। ये इस रेफरेंसेस हैं, अल्लाह माफ़ करिए। अच्छा जी, ये बताया हुआ है कि उसका भेजा घूम जाता है। और उसका भेजा क्या घूमा? उसने कहा, अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो दोस्त थोड़ा बेचारा माठा था, वो गरीब था थोड़ा सा। ये भाई साहब बहुत अमीर थे, बहुत इनका बड़ा 2 बाग थे, एक भी नहीं 2। तो
اس سے بات کرتے کرتے کہتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھو یہ جو میں تم سے دیکھو میں کتنی میرے پاس نفری بھی بہت ہے بیٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ میری ہیلپ کرتے ہیں میرے پاس مزاروں کی بھی جیسے کہ ہم لوگ کہتے تو میں جو ہوں نا تم سے پھر میری عزت بھی زیادہ ہے اور میں بڑا اتھارٹیٹیو بھی ہوں پوری سوسائٹی مجھے سمجھتی ہے تو میں تو تم سے زیادہ اتھارٹیٹیو بھی ہوں اور میں تم سے زیادہ میرے پاس مین پاور بھی ہے. اور وہ اپنے جب باغ میں انٹر ہوا تو وہ بڑی انجسٹ اس کی مینٹل جو اس کی تھی نا سوچ وہ بڑی انجسٹ تھی. اس نے کیا کہا اس نے کہا دیکھو یہ اس قدر بڑی میری یعنی ایک طرح سے انٹرپرائز ہے تو اس زمانے میں تو یہی انٹرپرائزز ہوتے تھے نا یہ پلازے فیکٹریاں تو ملیں تو اب کا کام ہے نا تب یہی ہوتا تھا سب سے زیادہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو کتنا بڑی میری یہ انٹرپرائز ہے یہ جو میرا باغ 2 باغ ہیں میرے اور یہ وہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ ذرا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ برباد ہو سکتا ہے. دیکھو ایسی نہریں چل رہی ہیں کبھی نہ کیڑا لگتا ہے میرے پھلوں کو نہ کچھ اور میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کھجور ہے انگور ہے درمیان میں سبزیاں گندم ہے جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں زراعت کی سارا کچھ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا ذرا سنتے جائیں. آگے اس نے کیا کہا اور اس نے کہا کہ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ جو تم کہتے رہتے ہو نا کہ ایک دن اکاؤنٹیبلٹی کا آئے گا مجھے لگتا ہے یہ بھی ایویں ہی ہے. یہ بھی تمہاری دماغ کی ڈیلیوژن میں پھنسے ہوئے ہو تم. یہ کوئی ایسی پکی بات نہیں ہے یہ تمہارا گمان ہے. یہ ذرا آپ سوچتے جائیں کہ جب رزق دیا ہوا ہے اللہ نے اتنا زیادہ تو دماغی حالت اس کی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ہاں جی اچھا تو اور ہاں کہتا ہے میرا تو خیال ہے کہ وہ ہے آئے گا ہی نہیں اکاؤنٹیبلٹی کا فائنل ڈے تو اگر آ بھی گیا تو ادھر مجھے اتنا کچھ ملا گا مجھے وہاں بھی اتنا کچھ مل جائے گا. یہ آپ سوچ کی دیکھیں انسانی سوچ کی ذرا وہ دیکھیں کہ کیا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھائی ہمارا دماغ ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے. اچھا جی اور اس نے کہا کہ ہاں جو اس کا دوست تھا اس نے کہا بات سنو یہ ذرا تمہارا جو دماغ گھومنے لگا ہے نا ذرا اس کو جگہ پہ لاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ کس چیز سے بنے ہوئے ہو تم. اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا ٹھیک ہے اور پھر اس مٹی کے اندر سے اس نے اس کا ایسنس نکال کے نطفہ بنایا اور نطفے کو میلز میں رکھ دیا تو اس سے تم بنے ہو. پھر تمہیں اس نے پورا کا پورا ایک آدمی بنا کے کھڑا کر دیا تو اب تمہارا دماغ ہی گھوم گیا. یعنی یہ وہ اس کا دوست جو غریب تھا ساتھ وہ کہنے لگا اور لیکن نہ ہو اللہ ربی ولا اشرک. اور اس نے کہا کہ دیکھو جی مجھے تو یہ پتہ ہے کہ وہ میرا رب ہے وہ جو کہہ دے وہ کرے گا تو میں تو اس کے ساتھ کسی کو کبھی بھی ایسوسیٹ نہیں کروں گا جیسے تم نے اپنی ذات کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ یعنی یہ سمجھا کہ میں نے اپنے زور بازو سے سارا کچھ کیا ہوا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس نے تخلیق کی ہے. تیرے میں اس لیے اتنی طاقت آئی ہے تیرے میں اس لیے اتنی ویژن آیا ہے کہ تو استا کا باغ بنا لے. ساری مدد اس نے کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے ہم نے بنایا مطلب یہ کہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے نا. آپ 100 بار سوچیں کہ میں نے گھر بنانا ہے اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی آپ کا گھر نہیں بن سکتا. اس کی مرضی ہوگی تو ایسے حالات ہوتے جائیں گے کہ فٹافٹ وہ اس پہ توکل کریں جو آپ کہہ رہے تھے اس پہ توکل کریں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن اگر اس طرح کی حرکت کریں تو پھر وہ اس کو غصہ آتا ہے. اچھا جی تو وہ اس نے کہا کہ دیکھو جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے ہیں تو تم نے ہاں تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا. ایک انشاءاللہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ان کی مثال دے دی کہ انشاءاللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہنا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماشاءاللہ کو وہ کیا اسٹیبلش کہ ماشاءاللہ تم نے نہیں تھا کہا. جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا. تم غرور میں آ گئے. یہ نہیں ماشاءاللہ یا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور لا قوت الا باللہ کوئی طاقت کوئی قوت کوئی مائٹ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے. یہ تم نے کیوں نہیں کہا تھا.
یہ کنسیڈریشن تمہاری کیوں نہیں تھی کہ سارا کچھ اللہ کی طاقت اور اس کے ساتھ مجھے ملا ہوا ہے؟ کیوں یہ تم نے نہیں کہا؟ اور دیکھو، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں تم سے کمزور ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، میرے پاس مین پاور کم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تم جس باغ کے اوپر تم اتنا اترا رہے ہو اس کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ ایسی آفت بھیج دے کہ جو اس کو بالکل رڑا میدان کر دے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو بالکل فلیٹ کر دے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دے۔ اور یا پھر وہ یہ کرے کہ جس پانی پہ تم اتنا اترا رہے ہو اور جو سارا اس کا پھل لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے پانی، اس کو ہی اللہ تعالیٰ گہرا کر دے، تو تم پھر کیسے لاؤ گے اس کو؟ اس زمانے میں ٹیوب ویل تو نہیں ہوتے تھے کھینچ کھینچ کے، بتا اب بھی مصیبت پڑتی ہے جہاں پانی گہرا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا جی، اس نے کہا کہ تم یہ سارا اس نے لیکچر دیا اس غریب دوست نے اسے کہ تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا۔ اس میں امپورٹنٹ موسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ہر نعمت جو اللہ نے دی ہوئی ہے اسے دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے، ہم نہیں کہتے۔ مطلب کہ ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں تو چھوٹی سی کوئی چیز بھی دیکھوں اپنے گھر میں، حالانکہ میں نے کوئی بہت نہیں اپنا وہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ ہی کوئی شاندار میں اپنا وہ رکھوں، بس میرا اپنا خیال ہے۔ تو پھر بھی میں کوئی بھی میں چیز دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کوئی کام کرتی ہوں میں، آپ لوگ کہتے ہیں نا آپ اتنا کام، تو میں کہتی ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی قوت، میری کوئی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اس نے اس کو یہ سمجھایا کہ کیوں تم نے یہ نہیں کہا۔ یہاں دوسری چیز کیا اسٹیبلش اللہ کر رہا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ کو کیا، اب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب وہ چلے گئے گھر، وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، شام ہوگی تو گھر چلے گئے۔ صبح جب وہ آئے تو رات میں اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آئی اس باغ کے اوپر جس کے گردا گرد کھجور تھی، پھر انگور تھے، پھر وہ تھی، پھر نہریں تھیں، اریگیشن سسٹم بہترین تھا۔ اس کو کیا ہوا؟ راتوں رات ایسی کوئی اس کے اوپر طوفان آیا کہ وہ صبح کو برباد ہوا پڑا تھا، بالکل برباد۔ تو جب وہ انٹر ہوا اور اس نے دیکھا وہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ اپنے ہاتھ ایسے ملنے لگا کہ میں نے تو اس کے اوپر بڑا سپینڈ کیا تھا، بیڑا غرق، یہ کیا ہو گیا۔ بالکل ایک چیز بھی ایسی باقی نہیں تھی کہ جو اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ دیکھا کہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ بڑے زبردست اس کا وہ تھا، 2 باغ تھے، جنتین 2 باغ تھے، اور ان کا حال کیا ہوا؟ کیوں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہنے کے اوپر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور پھر سمجھ میں آئی کہ ساری کی ساری ڈومین جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی شے ہوں اور میں نے کتنا بڑا سارا کام کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک تھا ہمارا اس دن کا، ہاں، جو وہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک میں نے بہت جو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور میں اس کو یہیں تک ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہو گیا۔ کس کی کیا کیا بات؟ ایک انشاءاللہ اور ایک ماشاءاللہ، اس کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھ لو اس بندے کا حال کیا ہوا، اس بندے کے باغوں کا جس نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہا تھا۔ اب ایک اور جو بات ہے جو مجھے بہت تکلیف دہ میرے لیے ہے، وہ آیت ہے جی سورہ نحل کی 16 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی 112 نمبر کی آیت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک بستی کی تمہیں مثال دیتا ہے، ایک ڈویلنگ، کوئی بھی ایک علاقہ، کوئی بھی ایک رہنے کی جگہ، اس کی تمہیں مثال دیتا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا تھا؟
وہ بڑی مطمئن تھی، امن میں تھی. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ امن اللہ کہتا ہے، پھر اطمینان آتا ہے. یہ جو پھیلاتے ہیں نا شرارتیں اور گورنمنٹس کو ٹاپل کرنے کے لیے کوئی ادھر سے بھیج دیے وہ دہشت گرد، کوئی کچھ، کوئی اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے امن کو خراب کرتے ہیں. جب امن خراب ہوتا ہے تو اطمینان چلا جاتا ہے انسانوں کا. تو وہ لیکن وہ جو بستی تھی نا جس کی مثال اللہ دے رہا ہے، وہ بڑی امن میں تھی اور بڑی مطمئن تھی، اور اس کے پاس ہر طرح کا رزق جو ہے نا وہ خود دوڑ دوڑ کے چلا آ رہا تھا. یعنی ہر چیز اس کے اندر موجود تھی، ہر طرح کا رزق اس کو مل رہا تھا. لیکن کیا ہوا؟ لیکن انسانوں نے، اس بستی میں جو لوگ رہتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنا سب سے بڑا جو ہے شکر، اس دن میں نے آپ کو بتایا شکر انکار کے کفر کے متضاد ہے نا لفظ، وہی جو آپ لوگ کیا کہتے ہو اینٹونیم، جو اس کے الٹ ہوتا ہے اینٹونیم کہتے ہیں نا. ہاں گرینی کسی وقت پھنس جاتی. تو خیر وہ اینٹونیم جو ہے اس کا وہ ہے، کفر کا اینٹونیم کیا ہے؟ شکر. تو وہ یعنی شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے اسے اپروپریٹ جگہ پہ خرچ کریں، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں، اسے یوٹیلائز کریں. یہ ہے نا شکر کا مطلب کہ بھئی. تو کفر جب کریں گے تو ہم نہ ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، اور نہ ہی پھر ہم انہیں اس طرح سے یوٹیلائز کریں گے. تو یہ اس بستی کا حال تھا کہ وہ یوٹیلائز نہیں کرتے تھے انہیں، اور نہ ہی وہ اس کو اچھی جو ہیو ناٹس تھے ان کو دیتے، یا جو یعنی مینیج اسے کرتے بہترین طریقے سے. انہوں نے یہ نہیں کیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی یہ جو انڈسٹری جھوٹ کی کھلی ہوئی تھی، یہ جو یسنعون کا میں مطلب بتا رہی ہوں، صنعت، انڈسٹری، جھوٹ کی جو انڈسٹری کھلی ہوئی تھی، دہشت گردی کی جو انڈسٹری کھولی ہوئی تھی، جو بےایمانیوں کی انڈسٹری کھولی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی انڈسٹری جو کھولی ہوئی تھی انہوں نے، اس سارے کے عوض اللہ نے کیا کیا؟ ان کو سے وہ ساری نعمتیں چھینی اور ان کو بھوک اور خوف ان کے اوپر طاری کر دیا. لباس پہنا دیا کا مطلب ان کو کور کر دیا بھوک اور خوف سے. تو جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کا حال ہے؟ کیا یہ پاکستان کا حال ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قدر نعمتیں ہیں اس پاکستان کے اندر. میں تو ریڑھیوں کے اوپر پھل دیکھ کے، ریڑھیوں پہ، پوری دنیا میں اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے ملک میں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اتنا سا وہ میں جب وہاں پہ گئی تو میں تو ہر چیز کو وہ کرتی تھی نا امریکہ. تو ایک گلاب جامن بیچارہ اس زمانے میں 40 روپے کا تھا، جس زمانے میں 4 روپے کا ڈالر ہوتا تھا. 4.5 روپے کا ڈالر. ہاں جی. تو اس زمانے میں وہ اس طرح کا ہوتا تھا، نہیں وہ 20 روپے کا تھا شاید ڈالر، اور اس کا کینیڈا کا 14 روپے کا تھا. سوری اس وقت 20 روپے کا ڈالر تھا امریکن، اور کینیڈین ڈالر جو ہے 14 روپیز کا تھا. تو ہاں جی کیا زمانہ 88 کی بات کر رہی. تو میں ہر ایک کو کیلکولیٹ کرتی تھی. میں کہتی تھی مبین یہ اتنا، ایک بیچارہ گلاب جامن وہ 44 روپیز کا لے کے میں تو نہیں کھا سکتی، میرے تو نیچے نہیں جائے گا. وہ بیچارہ یہ 44 روپیز کا تو کلو آ جاتے ہیں گلاب جامن جی. تو میں ہر یعنی کی چیز کو دیکھتی تھی. تو بات یہ ہے کہ میں یہاں دیکھتی ہوں ریڑھیوں کے اوپر، مطلب کہ بڑی دکانیں تو بڑی دکانیں ہیں نا، بیچارے ریڑھی باندھ جو ہیں ان کے اوپر ماشاءاللہ اتنا پھل ہوتا ہے. ایک کوئی کون سی نعمت ہے جو اس پاکستان کو نہیں ملی ہوئی؟ رائٹ فرام دا اوپر سے ٹاپ سے دیکھ لیں، 5 دریا ہیں، اور بھی بے شک یوب بھی ہے دریا، خیبر بھی ہے دریا، کابل بھی ہے، وہ علیحدہ ہیں، بٹ جو مین ہے وہ ہیں جناب گلیشیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سٹور کیے ہوئے ہیں، کہ وہ اشو و تروڑ جو اوپر ہیں، ہاں جی سوات کے اوپر. تو اشو تروٹ وغیرہ، مطلب اللہ کی رحمت سے بڑی دنیا
फ्री तो हुई हूँ अब वो हो गए, लेकिन अल्लाह की रहमत है काफ़ी ऊपर तक गए। ग्लेशियर इतने बड़े बड़े स्टोर करके रख दिया पानी भाई अल्लाह ने आप लोगों के लिए, और क्या आपको चाहिए। वो जो पहाड़ हैं सवात के, उनके अंदर फिरोज़ा, ज़मुरद, पता नहीं केड़ा केड़ा, पता नहीं कौन कौन सा कीमती पत्थर है जी। फिर आप नीचे आते जाएं, पंजाब को कहते थे ये गले का घर है, पंजाब को गले का घर क्या, इतना इरिगेशन का सिस्टम बेहतरीन बनाया हुआ, ठीक है। मतलब कि नीचे तक चलते जाएं, फिर एंड पे जाएं तो आपकी इतनी लंबी वो साहिल है आपका, कितना कोस्ट लाइन जो है आपकी वो काफ़ी बड़ी है, उसमें वो भी है। अब चाइना के पास समुंदर ही कोई, वो बेचारा जो है वो हर वक्त बर्फ़ से ढका होता है वो जो चाइना, तो चाइना रशिया क्यों कोशिश करते हैं इधर आने की, इसलिए कि बहुत बड़ी पोर्ट है भाई, कराची है, ग्वादर है, पसनी है, छोटी नहीं है, बहुत ठीक ठाक है। बट क्यों ख्याल नहीं भाई आया, 70 साल हो गए, अब बनाने लगे हैं वो सी पैक, तो उसके मगर पड़ गए हैं, उसको फिर बंद कर, यानी क्यों ना शुक्री कर रहे हो भाई। रिस्क दौड़ के आ रहा है तुम्हारी तरफ, रिस्क दौड़ के आ रहा है तुम्हारी, रिस्क दौड़। नमक की इतनी बड़ी टेस्ट है वो दूसरे मुल्कों में ना, फलों में है ना, सब्जियों में। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा मजे का है, ऐसी है ना वो आलू बुखारा, इतना मोटा मोटा आलू बुखारा मुंह में डाल लो तो अंदर नहीं जाता, इतना बदमजा वो होता है बेचारा वाला, सिर्फ मजे का होता है। और वो जो है तरबूज वहाँ पे एक बहुत अच्छा था, एक नेक्ट्रिन बहुत अच्छा था, वो जो सेब और उसको मिला के आड़ू बहुत अच्छा था, ठीक था टेस्ट उसका, सेब का टेस्ट ठीक था, नेक्ट्रिन एक उन्होंने दोनों उफ तो वाह बिल्कुल बद मजा। तो ये मेरा मतलब ये है कहने का कि जो यानी कि नेमतें हमें मिली हुई हैं इस पाकिस्तान को, लेकिन नाशुक्री हम कर रहे हैं, मुसलसल किए जा रहे हैं, अभी भी नहीं होश आ रही कि भाई नाशुक्री ना करें। देखिए ये मैं वो आजकल ज़रा काजी फाइज ईसा का किस्सा चल रहा है, तो मैंने 2-3 उसमें लिखे भी हैं, नोट लिखे भी हैं कि हजूर आप नेक्स्ट वुड बी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और आपको इतना नहीं पता कि पार्लियामेंट में सियासी बातें होती हैं, आप वहाँ तशरीफ़ क्यों लेके। हमारे एक दोस्त थे तो वो जज बन गए, तो कुरैश साहब ने कहा अब नहीं उनके घर, इतने दोस्त थे वो कि वो शाम को फ़ोन करते थे, ओ भाई मैंने तरबूज ठंडा किया हुआ है आ जाओ, मतलब इस टाइप के लोग, हम दोनों बच्चों को पीछे गाड़ी में डाल कर चले, इस किस्म के वो दोस्त थे इतने ज़्यादा। तो वो जज बन गए, तो कुरैश साहब ने कहा अब नहीं उनके घर जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, कहते हैं नहीं अब नहीं जाना उनके घर, इसलिए वो क्योंकि वो वकील थे मेरे मियाँ, वो भी वकील थे, दोनों दोस्त, तो वो जज बन गए, तो इन्होंने कहा अब नहीं जाना उनके घर। मैंने कहा क्यों भाई, तो कहते हैं इसलिए नहीं जाना कि अब वो जज बन गया, मेरा केस उसके सामने लगेगा तो लोगों को पता होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दोस्त है, आ जाएंगे लेके। हाँ मैंने कहा वाह भाई बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करो मैं उनसे ज़्यादा कुरान मजीद शायद पढ़ती होंगी, बट मुझे ये ख्याल नहीं था। प्रैक्टिकली ही डिड इट, जब तक वो फौत नहीं हो गए या वो रिटायर नहीं हो गए हम उनके घर नहीं गए, उसके बाद हम उनके घर नहीं गए, यकीन करो मेरे आगे कुरान में खुला हुआ है कि ये है। तो आपको काजी फायज ईसा साहब, आपको ये नहीं पता था कि ये जगह मेरे जाने की नहीं है भाई, वो तो विचकार जाके बह गया होना दे जरदारी और फलाने और टिंगड़ों के हैं। तो मैं उसको लिख रही हूँ, अभी भी लिख के आई हूँ, 2-3 उसको लिख चुकी हूँ, एक और लिखना है उसको कि भाई साहब आप जो हैं, आप जो क्राइटेरिया मुकर्रर है ना जजेस के लिए, वो उसके ऊपर आप पूरे नहीं उतरते, अब आप वो हो जाएं। तो क्यों ना, ये मुझे कहती है आप छोड़ें, आप क्यों कर, वो मैंने कहा क्यों ना करूं, ये मेरे लिए शुक्र, ये वो यकीन करें तरावियां पढ़ने जाते हैं, उस दिन मैंने और आपने मिलके कुर्सियां करवाई सही, उसके बाद पीछे कितनी छोटी जगह थी, जब सबने कहा जी नहीं पढ़ सकते, मैं वहां जाके मैंने पढ़ी, यकीन करें ना कुर्सी लगी ना कुछ, बिल्कुल इतनी सी जगह पे ना मैं जमात तो मतलब कि सब तो मुकम्मल कर दी।
لیکن ان میں بھی لیڈیز کہہ رہی ہیں لے ہمارے سر لگیں گے ہمارے نہیں یہ وہ ہوگا اتنا چڑ چڑ کرتے ہیں آنٹی کوئی بات نہیں، کوئی بات سنیں، اچھا تو سنیں اس دن انہوں نے بتایا آنٹی وہ نے دل میں کہا اٹھ گیا تھا۔ وہ دل میں اٹھ گیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے باتیں کی پھر جا کے کر دی. وہ میں شوز صحیح کرنے لگی نا تو وہ جو گارڈ ہے نا وہ لیڈی وہ کہنے لگی کہ میں کر دیا کروں گی آپ اندر آرام سے چلی جایا کریں. تو وہ کیے ہوتے ہیں. ہاں اس میں جائیں گے سارے کیے ہوتے ہیں. دیکھیں پھر آپ نے شروع کیا ہے، آپ دیکھیں آپ چھوٹی سی بات شروع کریں گے تو ہوئے گا، شاید اثر ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں 2 میں نے آیتیں ہیں، آپ لوگوں نے ان کو یاد کر لینا ہے اور وہ آپ لوگوں نے اپنے پاکستان کے لیے ضرور کرنی ہے. وہ ہے جی کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یہ ایک آیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسی قوم کا جو انجسٹ ہے اس کا تختہ مشق نہ بننے دینا کہ وہ ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے رہے، کبھی ایک کبھی دوسرا، اب یہ کر لو جی، اب وہ اس طرح کی فارم آف گورنمنٹ، اس طرح کی فارم ہے، یہ ہمارے اوپر نہ کوئی کرے. لا تجعل ربنا لا تجعلنا فتنة، ہمیں ان کا تختہ مشق بننے سے بچا کے رکھنا. نیکسٹ ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ من قوم الکافرین، کافروں کی قوم سے ہمیں نجات دے کے رکھنا. ہمارا ہمسایہ بدل تو نہیں سکتا، ہے تو کافر، تو ہمارا ہمسایہ بدل نہیں سکتا، ہمیں ان سے نجات دیے رکھنا. یہ ہیں جی سورہ 10 نمبر کی سورہ یونس ہے، اس کی 85 اور 86 آیات ہیں. کائنڈلی ان کو یاد کر کے، چھوٹی چھوٹی سی ہیں دونوں، اور ضرور اپنی دعاؤں میں یہ مانگیں اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اس پاکستان کی، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں یہ قومیں جو ہیں، جو انجسٹ قومیں ہیں، وہ ہمیں اپنا تختہ مشق نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی، چلیے اللہ حافظ. 10 نمبر کی صورت ہے اور 85 اور 86 آیات ہیں. اچھا جی، اللہ حافظ.